عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج میں اس سالانہ پروگرام میں جس موضوع پر لوگ کو شائع کرنا چاہتی ہوں وہ ہے صیام کی حکمت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ خود حکیم ہے. اس نے اپنی مخلوق اور شریعت کی بنیاد زبردست حکمت پر رکھی ہے. اپنی مخلوق کے لیے ایسی شریعت دی ہے جس سے ایمان میں اضافہ اور عبادت میں کمال حاصل ہو سکے. زبردست حکمت تک بعض کی رسائی ہوئی اور بعض کی نہیں ہو سکی. ہماری عزم کو تعلیم میں واضح دلیل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمایا ہے: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں علم بہت ہی کم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی مشروعیت اور معاملات کو منظم محض اپنے خالص بندوں اور نفس پرستوں کے مابین تمیز و آزمائش کے لیے کیا ہے. نیز مختلف طرح کی عبادتیں اسی حکمت پر مشتمل ہے. فرمایا: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی چھٹائی کر سکے. روزے کی اس مدد حکمتوں میں سے چند مندرجہ ذیل ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنی دنیاوی لذتوں کو مخصوص وقت میں چھوڑ کر قربت الہی حاصل کرتا ہے. جو بندے کی ایمانی صداقت، کمال عبودیت اور گہری محبت کی علامت ہو، کیونکہ انسان کسی محبوب چیز کی اہم ترین چیز کو ملنے ہی پر چھوڑتا ہے. بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو بلاگزر رمضان کا ایک روزہ توڑنے کے لیے مارا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی وہ افطار میں رضامند نہ ہوں گے. روزہ سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تو کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہی وجہ سے کہ انسان جب کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے روزے کو یاد کرتے ہی اس کے ارتکاب سے باز آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو بھی تعلیم دی تھی کہ اگر کوئی گالی گلوچ کرنے پر آمادہ ہو تو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں. روزہ سے قلب و دماغ سے پورے طور پر ذکر و فکر کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، جبکہ لذتوں کا استعمال موجب غفلت ہے بلکہ دل کی سختی اور حق سے اندھاپن تک پہنچا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمخوری کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ مادہ بدتر کوئی برتن آبن آدم سے بھرائی. زندگی کے بقا کے لیے انسان کو چند لقمے کافی ہے. اگر بہت ضروری ہے تو ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے اور ایک تہائی سانس کے لیے رکھنا چاہیے. ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل صاف صفا اور نرم رہتا ہے اور آسودگی ہونے پر دل اندھا ہو جاتے ہیں. روزہ سے ایک مالدار شخص کے دل میں ان لذتوں کی قدر پیدا ہوتی ہے جس سے یہ ممتا اور دوسرے بہت سے لوگ محروم ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی شکریہ گزاری اپنا بھوکا پیاسا بھائی پر صدقات و خیرات کرتا ہے. یہی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو لوگوں میں زیادہ سخی تھے ہی، اس وقت آپ کی سخاوت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے اور قرآن کا مذاکرہ کرتے. روزہ سے انسان کو ضبط نفس کنٹرول کرنے پر ٹریننگ ملتی ہے جس سے آدمی کو خیر و فلاح کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ مطلب الغانی آدمی کو لاقت سے گدھے میں ڈھکیل دیتی ہے. جو آدمی روزہ سے آدمی کو نقصانی کبر و غرور کو ختم کر کے اپنے حق کا دعوی اور
نرم کر دیتا ہے، کیونکہ دنیاوی لذتوں سے مندا ہونے والا شخص کبر، غرور، تمد و سرکشی پر اتر آتا ہے جو آدمی کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی وجہ سے خون کی دوران کم ہو جاتا ہے، جبکہ انسانی بدن شیطان کی دوڑ بھی کم ہو جاتی ہے، جبکہ شیطان انسانی جسم میں خون کی مانند دوڑ لگاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں سے جو شخص قوت مردانگی رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ نکاح آدمی کی نگاہ پست کر دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ شہوت کی حدت کم کر دیتا ہے۔ اب میں یہیں سے میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں کہ الہی ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہوئے دنیاوی و آخروی کی سعادتوں سے نواز دے، آمین۔ درج بیانوں کے درج تکلم تقریر سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حقیقت میں جب انسان ایک روزے دار ہوتا ہے، اگر کوئی گالی کرتا ہے تو کیوں روزہ کا مہینہ آ رہا ہے، کبھی بھی اگر آپ روزے کی حالت میں کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ ان کو بولیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس قابل ہے وہ شادی کرنے کا طاقت رکھتا ہے، لیکن طاقت رکھتا ہے تو شادی کر لے، اور نہیں کر پا رہا ہے تو روزہ رکھے۔ روزہ کرنے سے انسان کی جسمانی طاقت کمزور ہوتی ہے اور ان کی نگاہ پست ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم لوگوں کو روزہ کی حکمتیں، روزے کی اقسام، روزے کی کچھ تعلق سے جو باتیں بتائی ان پر عمل